ان خوش نصیب انسانوں میں سے ایک ہے جن نے خود تو اسلام قبول کیا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی اس کی ترغیب دے کر اپنے ساتھ مسلمان بنا دیا۔ السلام علیکم ایوری دس از یزدان، میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک اور ریاکشن ویڈیو۔ آج ہم ریاکٹ کریں گے فیمس پیپل ہو کنورٹڈ ٹو اسلام، ہو ریورٹڈ ٹو اسلام، تو ان کے اوپر ریاکٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون کون ایسی شخصیتیں ہیں جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کا اوریجنل لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، جا کے چیک ضرور کیجیے گا۔ لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام صرف ایک سچا دین ہی نہیں بلکہ مکمل ضابط حیات ہے۔ ویسے تو آئے دن سینکڑوں لوگ مذہب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے دنیا کے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ میگن رائس، دوستو جب فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم اور تشدد شروع ہوا تھا تب سے بہت سے مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں ایک لیڈی ایسی بھی تھی جنہوں نے نان مسلم ہو کر بھی فلسطین کے مسلمانوں کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ خود بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان کا نام میگن رائس ہے اور ان کا تعلق امریکہ سے ہے۔ میگن مذہب کے اعتبار سے ایک کرسچن تھیں، لیکن ان سے فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم دیکھے نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز میں غزہ کی مسلمان عورتوں کی حمایت کرنا شروع کی اور ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کیا۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ان کی ویڈیوز کو ملینز میں ویوز آتے تھے اور لوگ انہیں کافی پسند کرتے تھے۔ لیکن میگن کا لگاؤ صرف فلسطین اور اس کے مسلمانوں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے آہستہ آہستہ اسلام کو بھی اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام کے بارے میں جو کچھ پڑھتی تھیں اسے اپنے فینس کے ساتھ شیئر بھی کرتی تھیں۔ ایون انہوں نے جب پہلی بار قرآن پاک پڑھا اور لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تو انہیں فالو کرتے ہوئے بہت سے نان مسلمز نے بھی قرآن پاک خریدا اور اسے اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میگن نے اپنی ویڈیوز میں حجاب پہننا شروع کر دیا، جس سے ان کے مسلم فینس بہت امپریس ہوئے۔ کچھ عرصے بعد میگن نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک بک کلب بنایا جس کا نام ورلڈ ریلیجن بک کلب تھا۔ اس بک کلب میں 500 ممبرز تھے اور انہوں نے اس کے اندر بھی اسلام کو کافی فوقیت دی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اکتوبر 2023 میں میگن نے ٹک ٹاک پر لائیو ویڈیوز کے دوران کلمہ شہادت پڑھ کر پوری دنیا کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام بالکل ویسا نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، یہ ایک مکمل اور سچا دین ہے اور انہیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ میریانا، دوستو میریانا کا تعلق پرتگال سے ہے۔ پہلے یہ کرسچن تھیں، ان کا کام لوگوں کو کرسچینٹی کی دعوت دینا اور اپنے مذہب کو پھیلانا تھا۔ یہ روڈ پر، بسز میں اور ایون ایئر پلینز کے اندر بھی لوگوں کو جمع کر کے عیسائیت کی تبلیغ کرتی تھیں۔ انہیں اپنے مذہب سے کافی زیادہ لگاؤ تھا، لیکن انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کا یہی کام انہیں اسلام کے نزدیک لے آئے گا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ مسلمان لڑکوں کو کرسچینٹی کی دعوت دینے گئیں اور وہاں ان کی ان لڑکوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بحث شروع ہو گئی۔ ان لڑکوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا اور میریانا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتائیں جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھیں۔ میریانا نے جب ان کی باتیں سنی تو وہ کافی حیران ہوئی، لیکن انہیں مسلمانوں سے کافی اختلاف تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام کو اسٹڈی کریں گی اور ان لڑکوں کو غلط ثابت کریں گی۔ چنانچہ میریانا نے اسلام اور قرآن دونوں پر ریسرچ شروع کر دی۔ میریانا کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ قرآن پاک کھولا تھا تو ان کے سامنے ایک آیت آئی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ان کے دل کو اللہ نے اسلام کی روشنی کے لیے کھول دیا ہے، لیکن انہوں نے اس آیت کو اگنور کر دیا۔ اس کے بعد میریانا ڈیلی اسلام سے متعلق کسی نہ کسی چیز کو اسٹڈی کرتی ہیں تاکہ مسلمانوں کو غلط ثابت کر سکیں، لیکن نتیجہ اس کا الٹ ہوا۔ یہ مسلسل اسلام کو 1 سال تک اسٹڈی کرتی رہیں۔ اس پورے سال میں میریانا کو اسلام کو غلط ثابت کرنے کا کوئی راستہ تو نہیں ملا، لیکن البتہ وہ اتنا ضرور سمجھ گئیں کہ وہ غلط دین کو فالو اور پروموٹ کر رہی ہیں۔ آخرکار ایک دن انہیں کلیئرلی سمجھ آ گیا کہ اللہ نے انہیں قرآن کھولنے پر جو آیت دکھائی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ اب میریانا کا دل واقعی میں اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی تک یہ کافی کرائسس کا سامنا کر رہی ہیں۔ ان کے فیلوز ان کے سخت خلاف ہو گئے ہیں اور کسی بھی طرح انہیں عیسائیت میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ ایون وہ سوشل میڈیا پر بھی میریانا کو برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں ڈراتے بھی ہیں، لیکن میریانا کا دل اسلام کی وجہ سے اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اب انہیں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے۔ یہ کھلے عام اپنے قرآن اور کلمے پڑھنے کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر شیئر کرتی ہیں اور سب کو خوشی سے بتاتی ہیں کہ یہ الحمدللہ ایک مسلمان ہے۔ ماشاءاللہ۔ نائگل کیلنڈ، دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق UK سے ہے اور یہ ایک نیوٹرسٹ ہیں۔ ریلیجن کے اعتبار سے یہ ایک کرسچن تھے، لیکن جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی تو انہوں نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی پوری فیملی کو بھی اسلام میں داخل کر لیا۔
कुछ अरसे पहले की बात है कि नाइगल एक क्लाइंट से मीटिंग के सिलसिले में सऊदी अरब के शहर रियाज में गए हुए थे। इनका कहना था कि जब ये रियाज पहुंचे तो इन्हें शहर में दाखिल होते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। पहले तो नेगल को लगा कि शायद ये इनका वहम है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए इनकी ये फीलिंग और ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ साथ इन्हें सऊदीया के लोगों के इखलाक और रवैये ने इतना मुतासर किया कि इन्होंने मस्जिद जाने का फैसला कर लिया और इनके मस्जिद जाने के इस इरादे ने इनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। जब ये रियाज में मौजूद अल रिजी मस्जिद गए तो वहाँ इनकी मुलाकात अब्दुल अजीज नाम के एक शख्स से हुई। निगल ने इनसे इस्लाम के मुतालिक बहुत से सवाल किए और अब्दुल अजीज के जवाबात ने इन्हें इतना इम्प्रेस किया कि इन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमान होने का इरादा कर लिया। अगले ही दिन ये मस्जिद गए और इमाम के पीछे कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल कर लिया। इस नेक काम की तकमील के बाद इन्होंने उम्रा किया और उम्रा करने के बाद यूके वापस चले गए। जब ये घर वापस आए तो इन्होंने अपने छोटे भाई को इस्लाम से आगाही करवाई और इन्हें अपने मुसलमान होने की पूरी स्टोरी सुनाई। जब इनके भाई ने इनकी स्टोरी सुनी तो इन्हें इस्लाम में इतनी दिलचस्पी हो गई कि इन्होंने भी उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इन्होंने अपने फादर को दायरा इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी तो उन्होंने भी ये दावत कबूल कर ली और इनके फादर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। नेगल दुनिया के उन खुशनसीब इंसानों में से एक है जिन्होंने खुद तो इस्लाम कबूल किया ही था, इसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी इसकी तरगीब देकर अपने साथ मुसलमान बना दिया। अब इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफेशनल वीडियोस कम और इस्लामिक वीडियोस ज्यादा देखने को मिलती हैं। इवन इन्होंने अपनी फैमिली की उम्रा करने की वीडियोस भी इंटरनेट पर पोस्ट की हैं। इनका कहना है कि ये सिर्फ इस्लाम पर अमल ही नहीं करते बल्कि इसे फैलाने की भी कोशिश करेंगे। वेल, निगल की ये स्टोरी वाकई में हार्ट मेल्टिंग थी। एंड्रयू हेमर्स, दोस्तों ये जो काइंड पर्सन आप देख रहे हैं इनका ताल्लुक कनाडा से था। ये एक टीचर थे और एक एथीस्ट थे जिनका कोई मजहब नहीं था। ये एक दफा किसी काम के सिलसिले में टेक्सास गए हुए थे और वहां इन्हें रेंट पर रूम की जरूरत थी। इस सिलसिले में इनकी मुलाकात अलिफ नाम के एक शख्स से हुई जो कि मुसलमान थे। अलिफ ने एंड्रयू को अपने अपार्टमेंट में रहने की दावत दी जिसे एंड्रयू ने कबूल कर लिया, लेकिन इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बंदा इनकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा। एंड्रयू रोजाना अलिफ को नमाज और कुरान पढ़ते देखते और इनके तौर तरीकों से काफी इंप्रेस होते। एक दिन इनकी अलिफ से रिलीजियस के मामले में बात हुई और अलिफ ने इन्हें कहा कि हो सकता है कि ये मिसगाइड हो गए हों, इसीलिए किसी मजहब पर एतमाद नहीं करते। अलिफ की इस बात ने एंड्रयू के दिल पर इतना गहरा असर छोड़ा कि इन्होंने रिलीजियस बुक्स को पढ़ने का फैसला किया। पहले तो इन्होंने बाइबल और गीता को पढ़ना शुरू किया, लेकिन दिल में जरा भी हलचल पैदा नहीं हुई। आखिरकार एक दिन इन्होंने एक ओल्ड बुक शॉप से कुरान का ट्रांसलेटेड वर्जन खरीदा। जब एंड्रयू ने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो इन्हें अपने अंदर एक सुकून महसूस हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें कुरान से इतना लगाव हो गया कि जब तक ये इसे पढ़ ना लेते इन्हें चैन ही नहीं आता था। इनका कहना था कि ये जान चुके थे कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है, लेकिन ये अपने आप को मुसलमान बनने के काबिल नहीं समझते थे। इन्हें लगता था कि ये बहुत ज्यादा गुनाहगार है। लेकिन एक दिन इसी कश्मकश में जैसे ही इन्होंने कुरान खोला तो इनके सामने एक आयत आई जिसका तर्जुमा ये था कि चाहे इंसान की गुनाह समुद्र की झाग की बराबरी क्यों ना हो, अल्लाह इन्हें माफ करने पर कादर है। इनकी आंखों में आंसू आ गए और अब ये अल्लाह का इशारा समझ चुके थे। आखिरकार एक दिन इन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमान होने का फैसला किया। रिसेंटली इन्होंने न सिर्फ पूरे दिलो जान से इस्लाम को कबूल कर लिया बल्कि एक मुसलमान खातून से शादी भी कर ली है। इस्लाम कबूल करने के बाद एंड्रयू अपनी वाइफ के साथ इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये अपने बच्चों को एक मुसलमान माशरे में परवरिश देना चाहते हैं। अल्लाह ताला इन्हें इस नेक अमल के बदले जज़ाए खैर दे और इन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। इन्होंने जो किया वो वाकई में तारीफ के लायक। So guys, ये था हमारा रिएक्शन ऑन द फेमस पीपल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम, हु रिवर्टेड टू इस्लाम। एक्चुअली कन्वर्टेड नहीं होता, रिवर्टेड होता है। कुछ लोग कन्वर्टेड बोलते हैं। एक इंसान जो होता है, पैदा होता है, वो मुसलमान ही पैदा होता है। मतलब मुसलमान का मतलब होता है जो अल्लाह के हिसाब से इंसान ज़िंदगी जीता है। तो एक जो बच्चा होता है छोटा, वो तो अल्लाह के हिसाब से ही जी रहा होता है ना। उसको तो अभी उसके माँ बाप दीन सिखाने वाले हैं कि हिंदू है तो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है या जो भी है, तो उसके हिसाब से वो फिर उसकी परवरिश होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब माँ बाप जो दीन सिखा रहे हैं वो तो सही है, बट जब बच्चा एक सर्टन एज तक पहुँच जाता है ना, तो हमें उसको ये चीज़ का रियलाइज़ कराने पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए कि भाई तू मुसलमान है तो मुसलमान है क्यों। उसकी तरबियत इस तरह से करनी चाहिए कि वो आगे जाके अपने माँ बाप की वजह से मुसलमान बन के ना रहे, वो आगे जाके खुद की वजह से खुद एक्सेप्ट किया उसने इस्लाम को, अल्लाह को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस तरह से रहे। ऐसा मुझे लगता है। लाइक मैं इंशाअल्लाह जब मेरा निकाह होगा, मेरे बच्चे होंगे,
میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان کی جو پرورش ہو، ان کی جو تربیت ہو تو اسی طرح سے ہو کہ انہیں میں ریئلائز کراؤں چھوٹی عمر میں، اور ان کے ساتھ ریلیجن کو پریکٹس کروں. ان کے سامنے اگر میں ریلیجن کو پریکٹس کروں گا تو مجھے دیکھ کے وہی چیز کریں گے. آج کل آپ دیکھیے کہ نوجوان کتنا دور ہیں اسلام سے. میں بورن مسلمز کی بات کر رہا ہوں. دیکھو جو نان مسلمز ہیں وہ تو اسلام کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اللہ کو پہچان رہے ہیں اور وہ تازے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی نئی چیز ہے، انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے وہ چیز کو، اور ایک ہوتا ہے کہ بچپن سے وہی چیز تم دیکھ رہے ہو، تمہارا انٹرسٹ نہ چلا گیا ہے. تو اس میں سب سے بڑا جو غلطی ہے وہ ماں باپ کی ہے. ماں باپ اپنے بچوں پہ بالکل دھیان نہیں دیتے. وہ خود فجر کے لیے نہیں اٹھتے تو ان کے بچے کیا کریں گے؟ وہ خود ان کے بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ گناہ کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ غلط چیز کر رہے ہیں، جو بھی ہے کوئی بھی گناہ ایکس وائی زی، چھوٹا ہو، کبیرہ ہو، صغیرہ ہو، کیسا بھی ہو، تو ان کے بچے بھی تو وہی کریں گے نا. بچپن سے وہی دیکھ رہے ہیں. ان کے ماں باپ لڑ رہے ہیں بچوں کے سامنے، بچہ کیا تربیت سیکھے گا؟ جب ماں باپ ہی صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کرتے بچوں کے سامنے تو بچہ کیسے سیکھے گا صحیح سے؟ اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ ماں باپ ہیں، اور اسپیشلی ماں. آج کل کے معاشرے کی جو ماں ہے وہ چاہتی ہے ورکنگ وومن بنے، وہ چاہتی ہے باہر جا کے جاب کرے. اس کا بچہ نینی کے پاس ہوتا ہے، مطلب جو گھر پہ سنبھالنے والی عورت ہوتی ہے، رکھی ہوتی ہے، اس کے پاس بچہ دے کے میڈم چلی جاتی ہیں باہر پیسہ کمانے کے لیے. جو دنیا کا سب سے بڑا جو جاب ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کے حوالے اپنے بچے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ بچہ کس کے جیسے بنے گا؟ وہ نینی کے جیسے بنے گا. وہ نینی کی جو عادتیں ہیں، جو بھی وہ اس کی تربیت ہے وہ اس بچے میں آئے گی، اور آپ سے وہ اوبویسلی کنیکٹ نہیں کر پائے گا. بڑا ہو کے آپ سے دور جائے گا، آپ کی عزت نہیں کرے گا. مطلب کتنا بڑا پیرنٹنگ کا یہ کتنا بڑا ڈارک سائیڈ ہے. دیکھیے پیرنٹنگ میں آج کل کے ماں باپ کتنا زیادہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز پہ بہت اچھے سے فوکس کرنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت صحیح سے ہو، اور بچوں کو بچپن سے اسلام کو سمجھنے کی، ان کو یہ چیز کا ریئلائزیشن کرانا ضروری ہے کہ اسلام ہی کیوں صحیح ہے، کوئی دوسرا ریلیجن کیوں نہیں، اسلام ہی کیوں، وائی اسلام. ان کو اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کیوں. اللہ کو تو مانتے ہیں، وہ اللہ کی نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اسلام کو فالو کیوں کر رہے ہیں، ان کا ریلیجن اسلام کیوں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. ان کو نہ اسلامک ہسٹریز کے بارے میں معلوم ہے، نہ ان کو دین کو پریکٹس کرنا آتا ہے. تو کس طرح سے وہ اسلام کو فالو کریں گے سچے دل سے؟ کیسے وہ اپنی آخرت بنائیں گے؟ آگے جا کے کیسے گناہوں سے بچیں گے؟ کیسے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ اس چیز کے بارے میں سوچیں اور بتائیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. کمنٹ سیکشن میں بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.